اس زمانے کی تصویریں آنکھوں کے سامنے آ گئیں، کیونکہ اسی زمانے میں جب اس نے بتایا کہ وہ جو مزدور کا قتل ہوا تھا اور وہ جنازہ نکلا تھا، اسی زمانے میں میں نے یہاں پہ آنا شروع کیا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں معلوم ہو یا نہیں، ان فیکٹریوں میں اور ان ملوں میں ان کارخانوں میں بہت ساری عورتیں بھی کام کیا کرتی تھیں۔ اب نہیں ہیں، کیونکہ اب تو خیر کارخانے ہی بند ہو گئے ہیں اور ہوم بیسڈ ورکرز ہو گئے ہیں اور لوگ گھروں میں کام لے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر اس وقت جب یہاں پہ ولیکا ٹیکسٹائل تھی یا یہ زیتون کی، یہ سارے کارخانوں میں بہت ساری عورتیں کام مزدوری کرتی تھیں، ویونگ کا کام کرتی تھیں اور تو میرا مقصد، میں جب ان لوگوں سے ملی ہوں تو میرا یہ تھا کہ میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو طبقاتی طور پہ سب سے کمتر ہیں اور جو فطری سماج میں سب سے نیچے ہیں، وہ مزدور عورت ہے۔ سب سے دبا ہوا طبقہ پاکستان میں مزدور عورت کا ہے، اور اس کا کوئی نہیں سوچتا، نہ کوئی بات کرتا ہے نہ پوچھتا ہے۔ ایک نام انہوں نے بھی لیا، ایک کے ایم سی کی یونین کی لیڈر تھی کنیز فاطمہ، انہوں نے بہت کام کیا تھا اپنے کے ایم سی کے سینیٹری ورکرز تھے، اور وہ جو تھے زیادہ تر غیر مسلمان لوگ تھے، کرسچن بھی تھے، ہندو بھی تھے، اور عورتیں تھیں بہت ساری جو کہ سینیٹری ورک کرتی تھیں، مطلب کے ایم سی میں وہ امپلائڈ تھی، سڑکیں صاف کرنا وغیرہ وغیرہ، ان کا کام یہ تھا۔ تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان عورتوں کے ساتھ کام کریں گے، کہ ان لوگوں کی جو یونینس تھیں، جہاں پہ متحدہ مزدور فیڈریشن تھی اور پھر باور خان وغیرہ کے ساتھ ملے اور کرامت بھی تھے، تو فیض اللہ تھا، شاہ نور تھا، تو ان سب لوگوں کی سوچ میں یہ نہیں تھا کہ ان عورتوں کو بھی منظم کیا جائے۔ تو ہم اپنی سوچ سے یہ لائے ان لوگوں کی طرف کہ آپ لوگ کہ یہاں جو عورتیں کام کرتی ہیں ان کو بھی تو منظم کرو، وہ بھی تو مزدور ہیں، ان کا بھی تو کوئی حق ہے۔ ان کی تنخواہیں مزدوروں سے جیسے ابھی بھی آدھی سے بھی کم تھی، اور ان کا لوگوں کا رویہ ان کی طرف بہت ہی، جیسے ابھی بھی ہے، بہت ہی غلط اور برا تھا۔ تو یہاں سے ہم نے کام شروع کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ولیکا کے گیٹ کے اوپر گیٹ میٹنگ میں کرتی تھی ان مزدور عورتوں کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ اسٹڈی سرکلز تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ بھی یونین میں حصہ لیں۔ تو ہوتا کیا تھا، جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں 50 مرد ہیں اور ایک عورت بیٹھی ہے، اس وقت بھی جب یونین کے میٹنگ ہوتی تھی تو 50 مرد ہوتے تھے، ایک عورت ہوتی۔ اب اس عورت کو تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اٹھ کے اپنی بات کرے، تو ہم نے اس کوشش کی کہ وہ عورت اور عورتوں کو اپنے ساتھ لائے اور ان کی ہمت بنے کہ وہ بھی اپنی بات کریں، کیونکہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مزدور مرد کا حق ہے۔ تو یہ اس طرح سے شروع کیا، اور اسی طرح سے متحدہ مزدور فیڈریشن میں مجھے یاد ہے کہ مے ڈے کا جلسہ تھا، تو اس وقت میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں نے آج تک اپنے مزدور اور عورتوں کی بات نہیں رکھی۔ پیمفلٹ نکلا تھا، اگر تمہیں یاد ہے وہ پیمفلٹ عثمان، اس پیمفلٹ میں ہم نے عورتوں مزدور عورتوں کے ڈیمانڈز ڈالے تھے، اور یہ میں بات کر رہی ہوں 1972 کی۔ اس وقت ہم نے یہ ڈیمانڈ ڈالے تھے کہ اگر عورت وہی کام کر رہی ہے جو ایک مرد کر رہا ہے تو اس کو بھی اتنی اجرت ملنی چاہیے، جو آج تک نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد تو جو آپ کو پتہ ہے تاریخ کیا ہوئی، فیکٹریاں ہی بند ہو گئی، مل بند ہو گئے، حالات بدل گئے۔ مگر ہمارا جو لگاؤ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو انصاف ملنا چاہیے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ مزدور طبقہ بہت پسلا ہوا ہے، یونینز نہیں ہیں، آپ لوگوں کی کوئی کلیکٹیو پاور نہیں ہے، آپ گھر میں کام کرتے ہیں یا آپ کانٹریکٹ پہ کام کرتے ہیں، آپ کانٹریکٹ 20 سال تک کانٹریکٹ چلتے ہیں، یہ کہاں کا قانون ہے؟ 20 سال تک، میں نے تو خود دیکھا 20 سال تک کانٹریکٹ وہ بڑھاتے رہتے ہیں، ہر سال کانٹریکٹ بڑھ جاتا ہے، تو اب کوئی فیسلٹیز پہ نہیں ملتی ہے نا، نہ ہیلتھ ملتا ہے، نہ ایجوکیشن ملتا ہے، نہ ہاؤسنگ ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، مگر سب سے اہم بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یادیں تو یادیں ہیں، ہمارا مقصد تو اس وقت یہ تھا کہ ہم سب ساتھی
ایک ایسا راستہ ڈھونڈے جہاں پہ ایک انقلابی تبدیلی آئے. مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے حالات بدلے، مگر ایسی انقلابی تبدیلی آئے کہ یہ جو طبقاتی سماج ہے یہ آہستہ یہ ختم. کیونکہ جب تک طبقاتی سماج میں یہ ابھی تک آج تک مجھے یہ یقین ہے کہ جب تک طبقاتی سماج رہے گا، جب تک کسی کو انصاف نہیں ملنے گا. جب تک ایک آدمی کے پاس کروڑوں ہیں اور آپ کے پاس صرف 10 روپے ہیں تو کہاں سے انصاف ملے گا؟ اور آپ کیا پڑھائیں گے اپنے بچوں کو اور وہ کہاں باہر بھیج دیں گے اپنے بچوں کو؟ تو کوئی اتنا بڑا گیپ ہے امیری اور غربت کے اندر، اور وہ بڑھتا ہی جا رہا، کم نہیں ہو رہا. تو یہ سارے مسئلے ہیں جن پہ ہم سوچتے ہیں، ہم اپنے جو بھی ہم کر سکتے ہیں کرتے ہیں. میں ایک چیز اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ جتنے مرد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ لوگوں کو یہ دیکھیے، میں نے جو کام کیا تھا، اگر بابر خان کو یاد ہے، میں بابر خان کے گاؤں گئی تھی. ابھی میں یہ اوپر چڑھ رہی تھی نا تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ تمہارے گاؤں جاتے جاتے ہماری تو سانس پھول گئی تھی، کیونکہ وہ پہاڑی کے اوپر تھا. یاد ہے تمہیں؟ اس کا گھر جو تھا اتنا اوپر تھا کہ ہم چڑھتے چڑھتے بیچ میں سوچ رہے تھے کہ جہاں انقلاب ہم تو نہیں پہنچ سکتے اوپر، سانس نہیں آ رہی تھی، پانی نہیں. بہرحال وہاں پہ وہ تھے اسپرنگس کو کیا کہتے ہیں، جو پانی نکلتا ہے فوارے، چشمے، اس کا پانی پیو تو دوبارہ ہمت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، انرجی آ جاتی ہے. بہت خوبصورت چشمے اور اتنا اچھا پانی. تو اس کے لیے گھر جا کر کے میں رہی ہوں. فیض اللہ کے عورتوں کے ساتھ اچھا کیا ہوا کہ میں ان کے گھروں پہ ایک دن گئی تو فیض اللہ کی بیوی نے مجھ سے کہا کہ یہ تم لوگ برابری کی باتیں کرتے ہو، یہ تو مجھے مارتا. تو وہاں سے یاد ہے، تو وہاں سے ہم نے کام کر شروع کیا کہ ان لوگوں کو، تم لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کی بیویاں بھی تو انسان ہیں. آپ کیسے اس کے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ آپ کسی بھی عورت پہ ہاتھ اٹھائیں. تو یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہم عورت مارچ کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ آج بھی عورت دبی ہے. آج بھی عورت کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو مار دو، پھینک دو، باہر کر دو، دوسری مل جائے، اتنا آسان. تو آپ لوگوں کی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک عورتوں کی برابری آپ لوگ نہیں دے. اور اسی لیے یہ حال ہے. اب ہم نے تو دیکھ لیا مردوں نے کیا حال بنایا ہے پاکستان یا دنیا کا. جنگیں کر کر کے، ایٹم بم بنا کر کے لوگ گھاس کھائیں، ہم تو ایٹم بم بنائیں گے. بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلامک بم بنا رہے. آپ لوگوں کو اس چیزوں پہ آواز اٹھانی چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے. چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم تو ہر دوسرے دن، اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں، میں تو ہر دوسرے دن سڑک پہ نکلی ہوئی ہوں. احتجاج احتجاج احتجاج، کیونکہ اور کیا راستہ ہے ہمارا؟ اور ہم سب کو احتجاج مل کے کرنا چاہیے. اور یہ چیز آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ جب تک آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو انسان نہیں سمجھیں گے، اپنے برابر نہیں سمجھیں گے، آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کو بھی کچھ وصول نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، تاریخ نے یہ بتایا. آپ یاد کریں کہ اگر کسی نے یہاں پہ پڑھا ہے، روس میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا، چین میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ مرے. بہت عورتیں جو تھیں وہ ساتھ کھڑی تھی مردوں کے، کبھی کبھی آگے کھڑی تھی مردوں کے. مگر انقلاب کے بعد ان مردوں نے کیا کہا؟ تم لوگ جاؤ اپنے بچے پانی سنبھالو اپنے بچے. اور پھر آپ نے دیکھ لیا سوویت یونین کا کیا حال بنا، چین کا اب کیا حال ہے، سب نے دیکھ لیا نا. کہیں برابری ہے، کہیں انصاف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہی کیپٹلزم، وہی سماج واپس آ گیا جہاں پہ ایک دوسرے کو آپ کا استحصال کرو. یہ استحصال جو ہے نا، یہ ختم کرنا ہے. نہیں، آپ یہ اس کو مذاق میں نہ لیں. میں بہت سنجیدگی سے بول رہی ہوں آپ کو کہ میں تو اپنی زندگی دینے کو تیار تھی جب ہم لوگ ان کے ساتھ کر رہے تھے. مطلب ان لوگوں کے خلاف وارنٹس تھے، بابر کے خلاف، آسمان کے خلاف، سب کے خلاف وارنٹس تھے. ہم ان کو لے کے انہی علاقوں میں پھرتے تھے، یہاں میٹنگ کرو، وہاں میٹنگ کرو. ابھی آتے ہوئے میں یہی یاد کر رہی تھی کہ یہ راستہ تو مجھے یاد ہے، میں تو یہاں آئی تھی. تو مطلب یہ کہ ہم ایک کمٹمنٹ، اور وہ کمٹمنٹ زندگی بھر رہے، وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہم زندہ ہیں. اور وہ کمٹمنٹ یہی بات پہ ہے کہ سچائی
ایک ایسا معاشرہ جس میں سچائی ہو, جس میں برابری ہو, جس میں انصاف ہو. اور جب تک وہ نہیں ملے گا, جب تک ہم کہیں آگے نہیں بڑھیں گے. آپ لوگ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ لوگ عورتوں کو آزادی نہیں دیں گے. ابھی ہمارے خلاف ایسے فتوے لگتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں وہ جو بلاسفیمی لا ہے, کیا کہلاتا ہے, ناموس رسالت. ناموس رسالت کے فتوے لگتے ہیں. بھئی عورت کی برابری کیا آپ لوگوں کے مذہب میں نہیں لکھی ہوئی ہے؟ ہر مذہب میں ہے, کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں نہیں ہے. مگر یہاں پہ کوئی مذہب پریکٹس کرتا ہے. اگر مذہب پریکٹس کر رہا ہوتا صحیح طرح سے تو یہ حال تو نہیں ہوتا نا کہ ایسی سڑکیں ہیں اس علاقے میں کہ چلنا آپ انسان کے لیے مشکل ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بہت چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کوئی کیونکہ ہم مرد ہیں تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں, ہم جیسا عورت ہے ویسا مرد ہے. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ میں اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہوتا, نہ ذہن کا نہ جسم کا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, اس کا یہ مطلب ہے کہ تم کو کوئی حق نہیں میرے جسم کو ہاتھ لگانے کے جب تک میں ہاں نہیں کہوں. میری مرضی کے خلاف کس کو حق ہے میرے جسم کا ہاتھ لگانے؟ تو یہ تو میرا مسئلہ ہے, یہ میرا جسم ہے, کسی اور کو حق نہیں ہے. تو یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ آج ہم ان چیزوں پہ جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے برابری کا, انصاف کا اور پیار اور محبت میں کا معاشرہ بنانے کا. کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوگا, جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو انسان ہی سے. اور پھر دوسری بات ہے مذہبی انتہا پسندی جو اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اس کو مار دو, وہ تو ایسے کپڑے پہنتا ہے, اس کو مار دو, وہ تو نماز اس طرح سے پڑھتا ہے, اس کو مار دو, وہ تو ہاتھ یوں کر کے نماز. کیوں بھائی؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ لوگ تو سب اتنی عمر کے نہیں ہیں, میری عمر 70 سے اوپر ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کراچی ایسا جہاں پہ پارسی, کرسچن, گونیز, ہندو میری کلاس میں جب میں اسکول میں پڑھتی تھی یہ سب تھے. ایک جو لڑکا بھی تھا یہودی, ایک یہودی لڑکا بھی تھا میرے ساتھ کلاس میں. تو اس طرح کا تھا پاکستان, اور ہم نے اس کو کیا بنا کے رکھ دیا کہ یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے تو اس کو مار ڈالو. مطلب ہم لوگ ابھی کل ہی میں سن رہی تھی وہ پرویز ربوئی کی ٹاک میں, تو ایک احمد ہی بول رہا تھا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں اس ملک میں کہ ہم ادھر نکلتے ہیں گھر کے باہر تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم کو کون مارنے والا ہے. تو یہ چیز ہم لوگ سوچیں کہ ہماری انسانیت, اور یہ ساری بات لمبی بات کریں اور ختم کریں, کہ یہ دھرتی وہ ہے جہاں پہ انسانیت ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں لوگ اس طرف دیکھتے تھے انسانیت کے لیے کہ یہ لوگ ہیں جو بھائی چارہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں. اور آج جو ہے ہم ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں, سوری آپ لوگوں کو میں تقریر دینے نہیں آئی تھی, میں تو بابا خان سے ملنے آئی تھی, مگر انہوں نے کہا بہت شکریہ. معاف کیجیے گا اگر آپ لوگوں کو کوئی ایسی بات لگی ہو کیونکہ گری لگی ہے. اپنی سوچ سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے.